کسی بھی انسان کو لیٹ ڈاؤن کر کے اور اس کا مذاق بنا کے ہم اپنے آپ کو بہت کول سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن پاک میں ایسے شخص کو جاہل کہا گیا ہے۔ ویلکم ٹو another ڈے آف انڈرسٹینڈنگ قرآن۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یہاں اس خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے جس کا ذکر آیت 72 میں آئے گا، اور وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا تھا۔ اتنا جھگڑا ہوا کہ آپس میں لڑنے لگے سب کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، اور اس گائے کے ایک گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر مارو، اس طرح مقتول زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ اس گائے کے ذبح کرنے کے پیچھے کئی مقاصد تھے، اور ایک خاص مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل ایک طویل عرصہ مصر میں قیام کرتے رہے، اور وہ مصری رسوم سے بہت زیادہ انفلوئنس تھے۔ مصری قوم گائے کو پوجتی تھی، لہٰذا ان کا اثر بنی اسرائیل پر بھی ہو گیا، اور بنی اسرائیل بھی گائے کے تقدس کا شکار ہو گئے۔ جب یہ واقعہ پیش آیا مقتول کا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا حل بتانے کے ساتھ ساتھ گائے کے تقدس کو ختم کرنے کا بھی ایک ذریعہ بنایا۔ ڈیٹس وائی قاتل کا پتہ چلانے کے لیے گائے کو ذبح کرنے کی تدبیر اختیار کی گئی، اور اسی طرح اس واقعے کے آخر میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے ذریعے یہ بھی دکھانا چاہتا تھا کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، بیکاز بنی اسرائیل کا عقیدہ آخرت کے بارے میں کمزور ہو گیا تھا۔ بظاہر یہ ایک واقعہ ہے، لیکن اس کے پیچھے کئی سارے ریزنز ہیں۔ سورہ بقرہ کا نام اس لیے سورہ بقرہ ہے کیونکہ اس میں بقرہ یعنی گائے کا قصہ آیا ہے۔ از یعنی یاد کرو، اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں بنی اسرائیل پر کی وہ بار بار انہیں یاد دلائی جا رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف سے کوئی حکم ایڈ نہیں کیا کہ گائے ذبح کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا تھا بنی اسرائیل کو۔ اور بقرہ کی واحد ہے، اور بقرہ کا ورڈ بے کا فریز سے نکلا ہے، اور جس کا معنی ہوتا ہے شک کرنا، زمین کو کاٹنا، اور اس کے ساتھ زمین کو شک کیا جاتا ہے، یعنی ہل چلاتی ہے گائے۔ اس طرح وہ شخص جو علم کو کوریپتا ہے، اس کی ڈیٹیل میں جاتا ہے، اس کو خوب سیکھتا ہے، اور اس کے اندر ایک وسعت آ جاتی ہے، تو اس کے لیے باقر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کئی لوگ نام بھی رکھتے ہیں باقر کہتے ہیں اس کو جو بہت گہرا علم رکھتا ہو، علم کی ڈیٹیل میں جاتا ہو، مینز ریسرچ وغیرہ کرتا ہو۔ یہاں پر بقرۃ آیا ہے نکرہ، یعنی کوئی بھی گائے ذبح کر لو۔ سمپل سا حکم تھا ان کے لیے، اگر ایکسیپٹ کر لیتے تو کوئی مشکل نہیں تھا ان کے لیے، لیکن انہوں نے بال کی کھال اتاری اور طرح طرح کے کوشچنز کیے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے یہ کام مشکل بنا دیا۔ ماوردی کہتے ہیں اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، لیکن انہیں کسی اور چیز کی بجائے صرف گائے کو ذبح کرنے کا حکم دینے کی وجہ یہ تھی کیونکہ گائے اس جنس میں سے تھی جس کی وہ عبادت کرنے لگ گئے تھے۔ آگے ہم واقعہ پڑھیں گے کہ کس طرح بچڑے کی محبت ان کے دل میں بڑھ گئی تھی، اور پیچھے بھی ہم اس کا تھوڑا سا ذکر پڑھ چکے ہیں کہ سامری نے ان کے لیے بچڑے کو معبود بنا دیا تھا۔ تو یہ اثرات مصر سے لا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ جس بچڑے کو یہ بہت اہم سمجھتے ہیں ان کے دل میں یہ بچڑا حقیر ہو جائے، اور ایک امتحان بھی تھا ان کے لیے۔ اور قرطبی کہتے ہیں کہ یہ اس لیے تھا تاکہ اس بات کا پتہ چل جائے کہ ان کے دلوں میں ابھی بھی گائے کی عبادت کا جذبہ باقی ہے یا نہیں۔ تو بعض احکامات جن کی حکمت ہمیں سمجھ نہیں آتی، اور بعض امتحانات جن سے ہمارا مقصود ہوتا ہے کہ ہم عمل کے کس درجے پر ہیں۔ قوم نے کیا جواب دیا کہ کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ یہاں پر استفہام انکاری ہے، مینز کہ آپ ہمارا مذاق نہ اڑائیں گائے ذبح کرنے کا حکم دے کر، کیونکہ گائے ان کے نزدیک بہت مقدس تھی۔ اللہ کے حکم کا انکار کر دیا انہوں نے۔ یہی طریقہ ہوتا ہے ان لوگوں کا جو بات کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے۔ انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ ہم حاضر ہیں اللہ کے حکم پر، اور لبیک کہتے۔ اگر آپ نے بھی قربانی کے لیے کچھ پیسہ اکٹھا کیا ہے تو اسے کہیں اور خرچ نہیں کرنا، بلکہ اسی موقع پر اللہ کی رضا اور اس کا پسندیدہ عمل سمجھ کر اس کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ ایکسکیوزز نہیں بنانے کہ اس پیسے سے میں کوئی اور کام کر لوں گی۔ جتنا آپ کو ان 3 دنوں میں قربانی کرنے کا ثواب ملے گا، اتنا اگر آپ پورا سال بھی کرتے رہیں گے تو آپ کو وہ اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ کے کسی بھی حکم میں بغیر کسی حیل و حجت کے عمل کرنا چاہیے، لیکن جو عمل نہیں کرنا چاہتے تو وہ فالتو کے کوشچنز کرنے لگتے ہیں۔ اور یہاں پہ یہ لوگ پیغمبر کو کہہ رہے ہیں کہ تم ہم سے مذاق کر رہے ہو۔ کیا پیغمبر اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کر سکتا ہے؟ اللہ کیا ایسے بندے کو چنے گا جو دین کے نام پر کسی سے مذاق کرے؟ مذاق اڑانا انبیاء اکرام، صالحین اور نیک لوگوں کے اخلاق کا حصہ نہیں ہوتا، یہ جاہل لوگوں کا کام ہوتا ہے جو کسی کی نقلیں اتارتے ہیں، کسی بات کو کسی اور طرح آگے پیش کرتے ہیں۔ جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ایسا نہیں کرتے۔ انبیاء مذاق کرتے ہیں۔ مذاق اسے کہتے ہیں جس میں ایک سچی بات کہی جائے اور جس سے انسان کی طبیعت خوش ہو جائے، لیکن دوسروں کا مذاق اڑانا جاہلین کا کام ہوتا ہے۔ جاہلین جاہل کی جمع ہے فاعل کے وزن پر، اور جہل کہتے ہیں کسی کام کو اس کے مقرر صحیح طریقے کے خلاف کرنا۔ علم اور جہالت دونوں اپوزٹ ہے، اور اسی کا اپوزٹ حلم بھی ہوتا ہے، یعنی بردبار۔ جو جاہل ہوتا ہے وہ بردبار نہیں ہوتا،
جاہل چھوٹی سی بات پر شدید غصے میں آ جاتا ہے اور کچھ سے کچھ بولنا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ اسی طرح بیکار کی باتیں کرنا، دوسروں کا مذاق بنانا، تمسخر کرنا، یہ جاہلوں کے کام ہے۔ اگر کوئی شخص دوسرے کا مذاق بناتا ہے تو یہ اس کے اندر بہت بڑا عیب ہے، یعنی مذاق اڑانے والا خود عیب دار ہوتا ہے۔ اس آیت سے جو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی تعظیم کرتے تھے، اور یہ کہ جو بندہ دین پڑھ رہا ہو، دین کی تبلیغ کر رہا ہو، اسے یہ چاہیے کہ دوسروں کا بلا وجہ مذاق نہ اڑائے۔ اگر دین کی بات کرے تو ود ریفرنس کرے، خود سے اس میں کوئی چیز ایڈ نہ کرے۔ اور ایک بات یہ کہ بنی اسرائیل اللہ کے کسی بھی حکم کو سیریس نہیں لیتے تھے۔ So we learn from this lesson کہ ہم اللہ کے حکم کا مذاق نہیں اڑا سکتے، بلکہ اسے ایکسیپٹ کر سکتے ہیں اور اس پر عمل کر سکتے ہیں، اور یہی ایک عقل مند انسان ہونے کی نشانی ہے۔